وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جس وقت پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، صحت مند ہوا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، دے دیا ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور سمجھ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور خوب صحت مند ہے، اور فرعونی اخراجات پر پل پھول رہے ہیں۔ اس دوران ایک دن کا واقعہ ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، داخل ہوئے حضرت شہر میں اس وقت کہ سب لوگ سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ گھروں میں سو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کہیں سے آئے، گھر جا رہے تھے، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، پس پایا وہیں پر دو آدمی، یقتتلان، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، یہ ایک تو حضرت کی جماعت کا ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے ہے۔ دو آدمی، ایک قبطی فرعونی اور ایک اسرائیلی، دونوں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد کے لیے بلایا اس نے جو حضرت کی جماعت میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے برخلاف جو دشمن میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھوڑ مت لڑو، چھوڑ، لیکن وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ قبطی اسرائیلی کو پکڑا تھا غصہ، چھوڑ، میں کہتا چھوڑ، نہیں چھوڑ رہا، تو فوقظہ موسیٰ، حضرت نے ایک ہاتھ رکھ دیا، فقضا علیہ، وہ وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بہادر صلح والا جب صلح کرتا ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم میں ہے کہ پھر تم مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کو مارو، سورۃ حجرات میں، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ ایک وقف ہے ایسے انگلیاں چبونا، اور ایک وقف ہے مٹھی بند کر کے مارنا، اور ایک وقف ہے وقت کھلے ہاتھ، اس طرح چھوڑ، اور ٹھاس کیوں لگایا ہے، نہیں چھوڑ رہا، بس وہ ایسا کر کے اور بس ٹانگیں ہلائی اور ختم ہو گیا۔ ایسے پندبرا کے ساو بس ختم شو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چٹی کو فوقظہ موسیٰ، پر حضرت نے مکہ مارا اسے، فقضا علیہ، تو فیصلہ ہو ہی گیا اس کا، فیصلہ کو بالکل۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ پیغمبر بننے والے ہیں لیکن متصرف نہیں ہے۔ حضرت کا مقصد تو قتل کرنا نہیں تھا، حضرت کا مقصد تو لڑائی ختم کرنی تھی، اور لڑائی بڑھ گئی۔ فرمائے یہ تو شیطان کا کام ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا بالکل واضح۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فرمایا پروردگار میں نے زیادتی کی، معاف فرمائی ہے۔ فغفر له، اللہ نے معاف کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کب مارنے کا تھا؟ آپ تو صلح کر رہے تھے اور صلح میں اس کی روح نکل گئی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ افقام متفق ہے کہ جب آلہ قتل کا نہ ہو اور استعمال ہو گیا اور کوئی مر گیا تو صحیح بات یہ ہے کہ قتل خطا کا صدور بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اشرف علی صاحب نے اس جگہ احکام القرآن کے لیے ایک نوٹ لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ کا مقصد صلح کرنا تھا، اور وہ قبطی شدت پسند تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا، اور اس کی شدت سے اسرائیلی کو نکالنے کے لیے حضرت نے وقت استعمال کیا اور وہ چل بس۔ تو یہ مباحات میں سے فعل تھا، لیکن انبیاء کی شان کے لائق مباحات کا صدور بھی نہیں ہے۔ معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر لیا۔
احکام القرآن مفتی محمد شفیع صاحب لکھ رہے تھے یہ جگہ. اور 2 تاریخ کو مولانا اشرف علی صاحب نے یہ جگہ لکھوائی ہے. 2 رجب 1362 اور 14 کو انتقال ہوا ہے، یعنی 12 دن کے بعد. اور یہ گویا کہ دنیا میں ان کی آخری تحریر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تحریر ان کی نہیں تھی. قال رب بما انعمت علی، حضرت نے فرمایا پروردگار جو انعام کیا آپ نے مجھ پر، صحت دیے، طاقت دیے، فلنکون ظہیرا للمجرمین، پس نہیں بنوں گا امدادی مجرموں کا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تو یہ قبطی چل بسا اور اسرائیلی کی جان چھوٹ گئی، وہ چلا گیا. فاصبح فی المدینۃ، صبح اٹھ گئے شہر میں، خائفا ڈر رہے تھے، یترقبوا انتظار کر رہے تھے کہ یار میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، لوگوں پر کیا اثر ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو مدد کے لیے پکار رہا تھا کل، يَسْتَصْرِخُهُ آج پھر چلا رہا ہے. وہ اسرائیلی جو کل قبطی سے لڑ رہا تھا، آج دیکھو تو کسی اور جگہ پنجہ بازی شروع کی ہے، ایک اور جگہ گتم گتا ہو چکا ہے، شو ہے موسیٰ چھڑاؤ مجھے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے تو کل ایک کام ہوا ہے، آج اس نے ایک اور کے ساتھ گتمہ بازی شروع کی ہے. تو قال له موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، بے شک تو غلط ہے، کھلا ہوا واضح غلطی پر آپ ہے. کل بھی ایسے لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے. اب حضرت موسیٰ نے کہا تو یہ اس کو، لیکن پھر چھڑانے آئے. یہ ڈر گیا اسرائیلی کہ مجھے ڈانٹا ہے تو مار بھی مجھے لائے گا، اور یہ جس کو مارے وہ اٹھتا ہی نہیں. تو شور مچا دیا کہ اے موسیٰ، کل ایک کو مار دیا، آج مجھے مار رہا ہے، تیرا کام نہیں ہے کہ وہ لوگ مرتے رہے. فلما ان اراد ان یبطش، جس وقت ارادہ ہوا حضرت کا کہ پکڑ لے، بالذی اس کو، ہوا عدو لہما جو بدخواہ تھا دونوں کا. لیکن وہ تو کل کا نظارہ دیکھ چکا تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھی کہ قریب آ کے میرے مخالف کو پکڑے گا. کہا جب انک لغوی مبین مجھ سے کہا تو قریب آ کے مجھے ہی کل والا مکہ رکھے گا، اور اس مکے سے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے. قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہنے لگے اے موسیٰ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مار دے جیسے کل ایک کو مارا ہے. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ زوراور ہو جائے زمین میں. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ صلح کرنے والوں میں سے ہو. یہ کون سا طریقہ ہے صلح کا کہ صلح کر لڑنے والے کو آپ ایک مکہ مارتے ہو پھر وہ مرتا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب وہ کل کی میت پر تو لوگ سب پریشان تھے اور قاتل کی تلاش تھی. اس کے منہ سے نکلا کہ ایک کو کل مارا ہے اور آج مجھے مار رہا ہے، تو لوگوں میں بات پھیل گئی کہ وہ جو کل مرا ہے وہ موسیٰ کے ہاتھ سے مرا ہے. بس یہ کہنا ہی تھا. فرعونیوں کو اطلاع مل گئی کہ جو آپ کا لے پالک ہے اسی نے اس کو مارا ہے. فرعون ویسے ہی مخالف ہو چکا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علامات و نشانیاں دیکھ چکا تھا کہ یہی خطرناک شخص ہے، اور اگر وہ موسیٰ پیغمبر کوئی ہو تو وہ یہی ہوگا. اس لیے فرعون بہت سخت خلاف تھا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آ گیا ایک آدمی شہر کے دور طرف سے دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک شہر کے بڑے مشورے کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کرے کل کے بدلے میں. فاخرج، نکلو، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. آیت موسیٰ سمجھ گئے کہ واقعی فرعون نے یہ فیصلہ کیا ہے اور واقعی میرے خلاف پولیس نکلی ہے
مجھے پکڑنے کے لیے۔ تو فخرج منها خائفا يترقب، پس نکلے مصر سے ڈرتے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، فرمایا پروردگار بچا مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ بس موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو گئے۔ اب کوئی پروگرام تو تھا ہی نہیں، بس قدرتی طور پر ایک سمت کو پکڑا۔